بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹرکس آف شیطان کی ٹرکس کیا ہوتی ہیں؟ شیطان کے لیے سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے بس آپ کو یہ بتائے کہ میں آئی ڈونٹ ایگزسٹ. یہ تو اللہ نے ہمیں خبر دی ہوئی ہے شیطان کی، وہ بھی قرآن میں. اصل میں اس کی ٹرک کیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے کبھی نہیں آتا. اس کی جو لوزر ہونے کا سب سے بڑی سٹیج ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ جائے ان فزیکل سٹیٹ. وہ آپ کے کانوں میں وساوس ڈالتا ہے، آپ کے کانوں میں خیالات ڈالتا ہے، اور جو اپنی ٹرک سے استعمال کرتا ہے وہ انسان اس میں پھنستا جاتا ہے پھر. اور اسی ٹرک کا شکار ایک بہت اللہ کا ولی ہوا، اور اس کی جو مطلب آپ اگر اس کو گریجولی بریک ڈاؤن کریں گے تو آپ نے شاید یہ اس کہانی بہت دفعہ سنی بھی ہو، لیکن صرف ٹرکس آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح شیطان استعمال کرتا ہے ان ٹرکس کو. اور ایک کرسچن عالم جو کہ وقت کا ولی تھا اور اس وقت کے دین پہ وہ تھا، برسیسا نام تھا اس کو. اور اس میں اس وقت کے زمانے میں جہاد کا اعلان ہوا تو جو 3 بھائی یا 2 بھائی تھے انہوں نے ان کے پاس ایک بہن تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا جہاد پہ جانا ہے تو ہماری بہن کا دھیان کون رکھے گا. تو برسیسا واز دا اونلی مین جس کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا تھا کہ یہ ایماندار ہے، ہماری بہن کا خیال رکھے گا، اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے گا، سب کچھ کرے گا. تو خیر انہوں نے برسیسا سے بات کی، برسیسا نے اسٹریٹ اوے نو کر دیا. آپ کو صبح شیطان جب فجر کے لیے میں اور آپ اٹھتے ہیں تو اسٹریٹ اوے کبھی کسی کی ہمت ہے کہ یار نہیں میں نے پڑھنی نہیں فجر. آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ 5 منٹ اور 5 منٹ اور 5 منٹ اور، حتیٰ کہ فجر کا ٹائم گزر جاتا. یہ ٹرکس ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کو پتا ہے مومن ڈائریکٹ انکار نہیں کرے گا، مسلمان ڈائریکٹ انکار نہیں کرے گا اللہ کے حکم، تو وہ آپ کو ٹرکس کے ساتھ انکار کرواتا ہے. تو یہ 5 منٹ کی جو فٹیگ ہے نا، جو ہم سنوز پہ الارم لگاتے ہیں اور 5 منٹ بعد بجتا ہے، پھر بجتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اور پھر وہی شیطان جو آپ کو سلا رہا ہے لوریاں دے کے، وہی آپ کو کہتا ہے اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، لعنت ہو تمہارے کے اوپر، تم نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا. وہی شیطان، the same very شیطان says this to you. اور جب آپ سورج نکل جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اس طرح ہماری فجریں، جس طرح اللہ معاف کرے جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہیں. تو اسی طرح برسیسا نے پہلی بار انکار کیا، اسٹریٹ اوے نو، کہ نہیں، کسی خاتون کی رسپانسبلٹی میں نے لینی نہیں ہے، نامحرم ہے میرے لیے. تو اب یہاں سے ٹرکس آف شیطان شروع ہوتی ہیں، اور یہاں پہ آ کے برسیسا کو کہتا ہے کہ یار اگر دیکھو تم نے رسپانسبلٹی نہیں لی تو کسی اور کے پاس جائے گی تو وہ سیکیور نہیں ہوگی. ابھی یہ برسیسا کے آگے کان میں وسپر ہوئی ہے ایک. تو وہ بھائی وہاں سے جو ہے نا مایوس ہو کے نکل جاتے ہیں. تو پھر یہ ان کو اپروچ کرتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، اب یہ یہاں سے ٹریگر ہوا ہے پوائنٹ. ان کا ٹھیک ہے، اگر یہ جو ہے نا آپ کے پاس کوئی اور میسر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں ان کو ایک علیحدہ پارٹ میں جگہ دے دوں گا. پھر آگے یہ بات بڑھتی ہے، بھائی نکل جاتے ہیں جہاد کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچی جو ہے وہ برسیسا کے گھر کے ایک حصے میں رہتی ہے جہاں اس نے پردہ رکھا ہوتا ہے، اور مطلب کہ وہ اسی طرح اپنی عبادت میں مصروف ہوتا ہے. اور پھر شیطان آتا ہے دوبارہ اور وسپر کرتا ہے کہ دیکھو وہ اکیلی بہن ہے، پہلے بھائیوں کے ساتھ کھانا کھاتی تھی، تو مجھ سے برسیسا جو تھا وہ کھانا نیچے سے سلائیڈ کر دیتا تھا، مطلب دیکھتا نہیں تھا، جسٹ یوز ٹو سلائیڈ اٹ اوے. تو انہوں نے کہا وہ دیکھو اکیلی فیل کرتی ہوگی، تو بھائیوں کے ساتھ کھانا کھاتی ہوگی، تو اس کو کوئی نہ کوئی کیا چاہیے، کمپنی چاہیے، یا اسلام دعائی کر لو، کم از کم پوچھ لیا کرو حال چال. پہلے بھائی اس کے حال چال پوچھتے تھے، مطلب دس از دا بلڈ اپ وچ از کمنگ اپ.
تو اس نے آگے سے کیا کیا کہ اس نے سلام دعا کر لیتا تھا، یہ دماغ میں بات بننا شروع ہوگی، السلام علیکم، آپ خیریت سے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بس اتنا. اب یہ بظاہراً کوئی گناہ نہیں ہے، آپ بظاہراً آپ کو گناہ نہیں لگ رہا کیونکہ آپ پردے میں رہ کے یہ بات کر رہے ہیں، آپ اس کا حال چال پوچھ رہے ہیں. دیٹس اٹ. اب پھر اس کے بعد وہ کھانے والی بات پہ آ گیا. نیکسٹ اسٹیپ، یہ ٹرکس ساری یاد رکھیے گا، یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جو اس لیے کہتے ہیں وہ ہمارے محمد علی بھائی جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں خطوط شیطان، یعنی کہ شیطان کے راستوں پہ ہی نہ جاؤ، اس کے راستے کی طرف جاؤ نا، گرے ایریاز کو فالو ہی نہ کرو، ورنہ تم بلیک میں فال کر جاؤ گے. تو یعنی کہ جو شیطان کے پلانز ہیں، اس کی خطوات ہیں، اس کے جو فٹ سٹیپس ہیں، اس کے اوپر اس کی طرف چلنے کی کوشش ہی مت کرو. تو خیر بات یہ ہے کہ برسیسا نے اس کے ساتھ پھر آہستہ سے کھانا کھانا شروع کر دیا. اب بے پردگی کا مسئلہ آ گیا بیچ میں، یہ گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے بے پردگی نہیں تھی اور جو پردہ تھا وہ بھی ہٹ گیا، کھانا شروع کر دیا صرف اس بات پہ کہ کوئی بات نہیں. اس کے بھائی بھی اس طرح کھاتے تھے، تم نے اس کو بہن ہی سمجھا ہوا ہے نا، تم تو اس طرح ہی رہتے ہو جیسے تمہاری بہن ہے، کوئی بات نہیں، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرو. اب یہاں پہ ایک گناہ یہ ہوا کہ بے پردگی ہوگی، ٹھیک ہے. اور وہ جو پردے کا اور وہ جو آنکھوں کا وہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس کے اندر ایک حیا تھی وہ ختم ہو گئی. تو فرسٹ اسٹیپ از دس. اس لیے بد نظری جو ہے نا وہ آپ کو زنا تک لے جاتی ہے. اور کئی علماء کہتے ہیں جو موسیقی ہے اس زنا کے لیے، میوزک از دا فرسٹ اسٹیپ آف دا لیڈر ٹورڈ زنا، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قربت بڑھتی جاتی ہے. ظاہری بات ہے، آپ روزانہ ایک بندے سے ملیں، آپ کی قربت بڑھتی جاتی ہے، اور قربت بڑھتے پھر انفارچونیٹلی زنا ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ ایک ایسا بندہ جو ایک خاتون کو رکھنے کو تیار ہی نہیں تھا، اس سے اب زنا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے ان حکموں کو شیطان کے انڈر آ کے تھوڑا سا پس پوش ڈال دیا. اب زنا ہوا، اس سے حمل ٹھہرا، یعنی کہ the woman became pregnant، اور اس کے بعد پھر پریگننسی کے بعد بیبی پیدا ہوا. اب شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا کہ یہ بیبی نشانی ہے تمہارے اور اس کے درمیان زنا کی، تو اس کا کچھ کرو. تو اس نے قتل کر دیا بچے کو. اب بچہ قتل ہو گیا، قتل دوسرا بڑا گناہ ہو گیا. زنا فرسٹ ڈسٹرکٹیو گناہ، قتل دوسرا بڑا گناہ. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم نے اس کے بچے کو قتل کر دیا ہے، تو ماں تو چپ نہیں رہے گی، تو کل کو ساری کہانی کھول دے گی تمہارے بھائیوں کے سامنے بھی، اس کے بھائیوں کے سامنے بھی، اور بتا دی کہ اس نے میرے ساتھ زنا بھی کیا تھا، قتل بھی، میرا بچہ ہوا تھا، اس نے قتل بھی کیا، تو اس کا بھی کچھ کرو. اس کو بھی قتل کر دیا، تو قتل ہو گیا. اچھا، اب اس کو سمجھنا ہے کہ میں کروں گا ان کا، تو اپنے گھر میں ہی دفنا دیا دونوں کو، کیونکہ کسی کو پتہ تو تھا نہیں. بھائی واپس آتے ہیں، بھائی کہتے ہیں ہماری بہن کی طرح ہے، تو یہ کہانی بناتا ہے کہ بیمار ہو گئی تھی تو میں ان کو دفنایا، ایک فرضی قبر دکھائی کہ یہاں میں نے دفنایا ہے. تو بھائی نے ٹرسٹ کیا، کیونکہ ایک نیک بندے پہ اتنا ٹرسٹ ہوتا ہی انسان کو کہ جب وہ چھوڑ کے گئے تھے وہ کتنا نیک تھا. لیکن ٹرکس اور شیطان نے اس کو کہاں سے کہاں لے گیا. اچھا، اب یہ دو بڑے گناہ یاد رکھیے گا. اس کے آگے چلیے. اب شیطان جو اب اللہ رب العزت کہتے ہیں نا عدو عظیم یا عدو مبین، یہ آپ کا بدترین دشمن ہے. جب اللہ مجھے اور آپ کو یہ خبر دیتے ہیں نا، تو مجھے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ ہمارا بدترین دشمن. اب اس نے کیا کہ ان بھائیوں کے خواب میں آگے بتایا کہ یہ کسی اللہ والے کی شکل میں کہ یہ تم سے جھوٹ بول رہا ہے، اس کا گھر چیک کرو، وہاں پہ 2 قبریں ہیں، اس کے اندر کسی کی باڈی موجود ہے.
وہ بھائیوں نے تینوں کو ہی خواب آیا ایک وقت میں، یا دونوں کو ہی خواب آیا، 2 تھے یا 3 تھے، مجھے ان کا نمبر نہیں آتا. تو خیر انہوں نے کہا کہ یہ تینوں کو ایک یا دونوں کو ایک وقت میں ایسے ہی خواب آ سکتا ہے. تو انہوں نے صبح جا کے پھر اس کا گھر چیک کیا تو وہ ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئیں 2. تو وہ پکڑ کے لے گئے اس کو کس کے پاس؟ وقت کے بادشاہ کے پاس، کہ اس نے ہماری بہن کو قتل کیا. پہلے اس کے ساتھ اڈلٹری کی، اور پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچے کو قتل کیا، اور پھر اس بہن. بادشاہ نے حکم سنا دیا کہ ہم تو جہاز پہ جا رہے تھے، ہم نے اس کو ایک نیک بندہ سمجھ کے اس کے حوالے کیا تھا. تو بادشاہ نے حکم سنا دیا کہ ٹھیک ہے اس کو he has to be hanged. شیطان ابھی بھی باز نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے اللہ کہتے ہیں تمہارا بدترین دشمن ہے. اب شیطان اس کو آگے کہتا ہے کہ کیونکہ ابھی آخری بار تھا وہ فزیکل سٹیٹ میں اس کے سامنے آیا، اس نے کہا کہ ابھی بھی میں تمہیں بچا سکتا ہوں، مجھے ایک سجدہ کر دو. اگر تم مجھے سجدہ کر دو نا، میں تمہیں اس بادشاہ کی بدماشی سے بچا لوں گا، تمہیں سزائے موت نہیں ہونے دوں گا. ظاہر بات ہے موت زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے، تو جس بندے سے اتنے کرائمز کمٹ ہو گئے ہیں اس کو تو ظاہر بات ہے اب اس کا نفس اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہوا. اس نے انفارچونیٹلی شیطان کو سجدہ بھی کر دیا. تیسرا بڑا گناہ جو کہ ناقابل معافی ہے، شرک. اس کے بعد شیطان کہاں ہے اور برسیسا کہاں ہے کسی کو بھی پتا، غائب. And he was hanged to death. یعنی کہ ایک اللہ کے ولی سے ایک مشرک تک کی کہانی ہے یہ. تو میں اور آپ، میں اپنی بات اسپیسیفکلی کرتا ہوں، جو ایک کمزور ایمان کا آدمی ہے اس کو شیطان کتنا بہکا سکتا ہے وہ آپ کے سامنے. یہ اللہ کا وہ ولی تھا جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. لیکن شیطان میرے بھائی آپ کو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کرے گا. وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا نماز چھوڑ دو، وہ آپ کو کہے گا کہ یار تھوڑی سی ڈیلے کر لو، تھوڑا سا اس کو لمبا کھینچ لو. وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ زکوٰۃ نہ دو. اس کو پتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی ڈائریکٹلی نو نہیں کہے گا، کہے گا یار ابھی ذرا مشکل ہے، پیسے پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ادھر اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات سے پیسے بڑھتے ہیں. ربا میں وہ آپ کو 100 باتیں بتائے گا، کہے گا کہ یار نہیں یہ دیکھو پروفٹ ہے، مارک اپ ہے، واٹ ایور، اندر سے وہ ربا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. تو اس طرح ہر معاملے میں اب سارے گناہوں کو ڈیٹیل میں کور تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ جو جب بندے کے اندر لاجیکل سینس آ جائے نا بات سننے کی یا سمجھنے کی کہ یار ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو آپ یہ سوچ لیں اس وقت کہ یہ دس از سم تھنگ ناٹ گڈ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ بات ختم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا جو چیز آپ کے دل میں کھٹکتی ہے نا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ انسان جس کے دل میں کوئی چیز بات کھٹک رہی ہے وہ دیٹ از ناٹ فرام اللہ. اللہ از ویری کلیئر اور اللہ کی بات از ویری کلیئر. اللہ کی بات دل میں کھٹک نہیں سکتی، سیدھی جا کے دل پہ لگتی ہے. فطرت ہے نا انسان کی، دین فطرت ہے، سیدھی بات دل پہ لگتی ہے، آپ کو لاجیکل لگتی ہے. جو کھٹک رہی ہے اس کو چھوڑ دو. تو میرے بھائی یہ برسیسا کی کہانی میں نے آپ کو صرف اس لیے سنائی ہے کہ اور ٹرکس اس لیے بتائی ہیں اس کی، یہ میرے اور آپ سے روزانہ ہوتا ہے. میری اور آپ کی ڈیلی لائف میں یہ روزانہ کے پرابلمز ہیں. ہمارے کیس میں نمازوں میں اسپیشلی فجر اور بہت سارے معاملات میں ڈیلی ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو جب بھی ایسا خیال آئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ اعوذ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں. اس سے اپنا ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، اللہ آپ کو بچائیں اور اللہ اس سے پناہ دیں، تو انشاءاللہ آپ اس سے بچ جائیں گے. اب ایک اللہ والوں کا
نے کی خواہش کی تھی شیطان سے ملنے کی، وہ کبھی واقعہ میں آپ کو پھر دوبارہ پہلے بہت دفعہ سنایا لیکن میں پھر سناؤں گا، لیکن اس کا اینڈ کیا ہونے والا تھا کہ ان کا ایمان جانے والا تھا. تو اس لیے یہ آپ کا سری دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، اور اللہ جب کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہے تو یہ دشمن ہے میرے بھائی، اس میں مجھے اور آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا دشمن ہے. تو اس میں یہ کہانی آج سے جب اپنی زندگی آپ گزاریں تو صرف یہ سوچیے گا کہ یار یہ خیال مجھے کہاں سے آ رہا ہے، either it is positive اور either اس کے consequences کیا ہوں گے ultimately. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فٹ سٹیپس پہ چلنے سے بچائے، کیونکہ اس کی فٹ سٹیپس بھی ہیں وہ آپ کو غلط گائیڈ کر دیتے ہیں. گرے ایریاز میں کوشش کریں. صحابہ کی سکسیس کی ریزن صرف ایک تھی اور وہ تھی کہ وہ گرے ایریاز میں نہیں جاتے تھے، بس وہ وائٹ میں رہتے تھے. کہتے تھے ہمیں پتا تھا کہ ہم گرے میں گئے تو پھر دیٹ بلیک وڈ آلسو کم ان. اللہ دوست سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.